اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا خالد قمر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایچ اسپیشل۔ ناظرین، جب سے پاکستان بنا ہے 72 سال سے پاکستان کے بارے میں یہی سنا جا رہا ہے کہ ہم اس نازک دور سے گزر رہے ہیں، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ یہ نازک دور کب ختم ہوگا، اس کے ختم ہونے کے کوئی امکانات بھی ہیں یا نہیں، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے سیگمنٹ میں آج میرے مہمان ہیں میرے ساتھ برہان الدین، یہ اس حوالے سے ماشاءاللہ بڑا ان کا ایکسپیرینس ہے، وہ بڑے عرصے سے معاشی حوالے سے کام کرتے آ رہے ہیں، اور آج ہم ان کے وہ جو ایک عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں ان کا تجربہ ہے وہ آج ہم آپ تک پہنچائیں گے، ان کی گفتگو آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ برہان الدین صاحب ویلکم۔ جی بہت شکریہ۔ دوسرے مہمان ہیں سید سبطین حیدر۔ سید سبطین حیدر بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، اور ساتھ ان کا جو بزنس بھی ہے، اور ماشاءاللہ کامیاب جو لوگ ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ اپنا شاہ جی آپ کو بھی ویلکم۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب بدر ظہور چشتی، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور معاشی حوالے سے ان کا بڑا کام ہے۔ آج ہم پہلے سیگمنٹ میں جو ہے آپ ان کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کو بھی ویلکم۔ برہان الدین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان گزشتہ 72 سالوں سے اس نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، یہ نازک صورتحال کہیں ختم ہوگی یا اسی طرح ہم نازک صورتحال سے گزرتے گزرتے کہیں نازک حالات تک پہنچ جائیں گے؟ جو نازک صورتحال کی آپ بات کر رہے ہیں یہ 70 سال سے چل رہی ہے، اس میں جو ایک سب سے بڑا ریزن ہے ہمارے ملک کا اس سب حالات سے گزرنے کا، وہ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل سینیریو جو اس ریجن کا اور اس کنٹری کا بالخصوص رہا ہے پچھلے 70 سال میں، اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ صورتحال کیوں رہی ہے، تو اس میں فریڈم آف پولیٹکس، یعنی کہ ہر بندہ جو اپنی رائے کے مطابق اپنی رائے کا جو اظہار کرنا کرنا چاہتا ہے، چاہتا اور ہے اس کو یا وہ دوسرے لفظوں اس میں کو مواقع نہیں ملتے، جس کی وجہ دوسرے سے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ہے۔ بالکل کہ ہے۔ جب تک جو ہے نا اس کو اپنا ووٹ جو ہے نا وہ پراپر دینے کا اختیار نہیں ہے، یا اس کے ووٹ کو عزت نہیں ملنی، یا اس کا جو اس نے ووٹ دیا ہے اس کو عزت نہیں ملی، تب تک یہ جو ملک ہے وہ نازک حالات سے یہ گزرتا ان رہے گا۔ حالات سے آپ یہ کہنا گزرتا چاہ رہے رہے گا، ہیں؟ بالکل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک۔ شاہ جی، برہان الدین صاحب نے یہ کہا کہ ملک جو ہے نازک حالات سے گزر رہا ہے، اس میں یہ جو ایک اب بڑا معروف نعرہ بن چکا ہے ووٹ کو عزت دو، اس کے ساتھ انہوں نے لنک کیا اس سارے صورتحال کو کہ جب تک ہم جو ہے اس کو جو ہم ووٹ دے کے عوام بھیجتی ہے جس کو ایوان میں، اس کو وہاں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی یا ان کو وہ اختیار نہیں ملتا، اس لیے شاید جو ہے نا وہ ہمارا ملک جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہا ہے، اور معاشی حوالے سے ہم اوپر جانے کے بجائے نیچے جا رہے ہیں۔ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ووٹ کو عزت دے دیں یا جمہوری حکومت آئے یا آمریت آئے، یہاں آج تک وہ پالیسی ہی نہیں بنی جس میں ایک تاجر کے مسائل کو سامنے رکھ کے کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کی پالیسی بنائی جائے، کوئی ہمیں اس میں ریلیف ملے، وہ آج تک کوئی ایسا ہوا ہی نہیں۔ اب آپ سوشل میڈیا پہ بڑا ایک ایشو ہارٹ ہے، اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کتنے غیر سنجیدہ لوگ ہیں جو ان لوگوں نے وہاں بٹھائے ہوئے ہیں۔ کہ شیخ پورہ میں ایک دکان ہے، اس کا 1 ارب 25 کروڑ روپیہ جناب انہوں نے، ہاں جی، وہ بہت بڑی بولی ہے جی، بہت اس بڑی کو بولی ہو ہاں گئی۔ جی جی۔ جب اس طرح آپ نے تاجروں کے ساتھ مذاق کرنا ہے، جب آپ نے اس طرح انڈسٹریلسٹ سے مذاق کرنا ہے، تو آپ کے ملک نے کیسے گروتھ کرنا ہے، کیسے اس نے پنپنا ہے؟ چاہے جمہوری حکومت آئے یا امریت آئے، اس ملک میں ہمیشہ حکومت جو ہے وہ IMF کی رہی ہے، ورلڈ بینک کی رہی ہے۔ جب تک آپ یہ زنجیریں نہیں کاٹیں گے، آپ عوام دوست اور تاجر دوست بجٹ نہیں بنائیں گے، آپ کے یہ مسائل حل نہیں ہونے۔ یہ نعرے کی حد تک تو باتیں صحیح ہے، ووٹ کو عزت دو، ہم نے تو ہمیشہ، آپ کو پتہ ہوگا، آپ ماشاءاللہ ورکنگ جرنلسٹ رہے ہیں، اس عوام نے نواز شریف کو کیا ووٹ نہیں دیا؟
ایسا ہی. اور اس کے بعد میں یہ ایک اور دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، جب پچھلی دفعہ اس عوام نے اربوں روپیہ دیا تھا کہ جب اپنا نواز شریف نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، قرض اتارو ملک سوارو، میں لوگوں نے، بچیوں نے، عورتوں نے اپنا زیور تک وہ بیچ کے تو ان لوگوں کو دیا تھا، لیکن اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ ٹھیک ہے. ہم تو ان لوگوں کو عزت دیتے ہیں، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ کوئی عوام دوست پالیسیاں بنائیں. اب یہاں ٹھنڈے اے سی میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا، ڈسکس کرنا بڑی آسان ہے، لیکن جو جتنی اب مہنگائی ہو چکی ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ ہے، یہ کل نون لیگ آ جائے گی، اس سے بھی نہیں کنٹرول ہونی، یہ آگے بڑھنی ہے، یہ تسلسل کے ساتھ ہے، یہ چلتی رہنی ہے. اب بھی پھڈا پڑا ہوا ہے، اپنا خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اپنا نئے جو بجٹ آ رہا ہے اس میں IMF نے آپ کو آرڈر دیا کہ یہ ٹیکسز لگائیں. جب تک آپ نے ان سے پیسے لینے ہیں، آپ کس طرح اپنے پاکستان کا عوام دوست بجٹ بنا سکتے ہیں؟ یہ بالا تر ہیں باتیں. میں جو آپ کا یہ سارا ہے اس میں جواب، اس میں سے جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی حکمران ہوں یا آپ جو ہے نا وہ اوپر سے آئے ہوں، سیاست کا گلا گھونٹ کے آئے ہوں، آپ بنیادی طور پر اس IMF کے شکنجے میں ہیں، اس کی جکڑن میں ہیں کہ آپ اپنی پالیسیاں جو ہے نا وہ آزادانہ بنا نہیں سکتے. جب آپ اپنی پالیسیاں آزادانہ نہیں بنا سکتے تو پھر آپ کیسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ششی صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ جو شاہ صاحب نے فرمایا، آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ اور آپ چونکہ آپ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، تاجروں کے ساتھ، آپ ایک یہاں لاہور کے ایک بڑا جو سیگمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ اس وقت جو ہے نا وہ اٹیچ بھی ہیں، اور چیمبر آف کامرس میں میں روزانہ آپ کو دیکھتا ہوں. تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی جو بات ہے اس کو اس کے ساتھ لنک کرتے ہوئے صرف یہ بھی بتائیں کہ آگے بجٹ بھی چونکہ آ رہا ہے، اور بجٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جی بجٹ جو ہے نا وہ IMF ہی بناتی ہے. تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ آپ نے تجاویز وغیرہ بھی میری انفارمیشن کے مطابق آپ نے کوئی بھیجی ہیں اور چیمبر کے تھرو بھی گئی ہیں کہ یہ ٹیکسز کے حوالے سے، آپ کی کیا انفارمیشن؟ میں شاہ صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں پالیسی کا ہی ایشو رہا ہے. ہم نے نت نئے تجربے اس ملک کے ساتھ کیے. آپ ریونیو کے حوالے سے ایک ڈپارٹمنٹ FBR کا ہے، سیلز ٹیکس کا ہے، اس کو ہی لے لیں تو وہ اس قسم کی پالیسیاں بناتا ہے کہ وہ کاروباری افراد کو پنپنے ہی نہیں دے رہا. اس کے آڈٹ کی پالیسی اس طرح کی ہے کہ آپ ایک آڈٹ ان کے سامنے آ جائے تو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے مانگ لیے جاتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک دیمک کی طرح جو نا وہ یہ محکمہ چاٹ رہا ہے، بجائے اس کے کہ صنعتی گروتھ ہو. وہ جو بند یونٹ ہیں ان کو مزید بند کرنے کی طرف جو نا وہ گامزن رہتا ہے. اس کی مثال شاہدرہ کی میں پائپ انڈسٹری سے بڑا اچھی طرح واقف ہوں. آج وہ ٹوٹلی جو نا وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ بند ہو چکی ہے، اس کا شٹر ڈاؤن ہو چکا ہے. وہ شٹر ڈاؤن اور اس کی فیکٹریاں بند کر کے، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کل کو فیکٹریوں کے مالک تھے، آج ان کو کوئی سبزی ادھار دینے والا نہیں ہے. تو یہ ٹیکس تو لیا جاتا ہے سیلف اسیسمنٹ کے تحت، پھر انہی لوگوں کو آڈٹ میں چور گردانا جاتا ہے کہ آپ نے سیلف اسیسمنٹ کے تحت جو نا وہ یہ اتنی چوری کر لی ہے، کروڑوں اربوں روپے آپ نے جو نا ٹیکس چوری کر لی ہے. یہ نظام کو، یہ بیوروکریسی جو ہے وہ ٹھیک ہونے نہیں دیتی. آپ جو ہے نا فکس ٹیکس کا نظام اس ملک میں لاگو کریں، اس ملک میں ہر چیز گروتھ کرے گی. آج آپ نے 10 روپے کسی کو ٹیکس لگایا تو وہ بندہ کوشش کرے گا کہ میں نے اپنے 10 روپے ٹیکس کو جو ہے وہ بچا کے اس میں اپنی بچت بھی کرنی ہے اور کل کو اپنے بچوں کا خرچہ بھی اس میں سے نکالنا ہے. تو وہ کوشش کرے گا کہ 10 روپے کی بجائے وہ 20 روپے کا کام کرے گا. اور جب وہ 20 روپے کا کام کرے گا تو آپ اس کے حساب سے 20 روپے ٹیکس لگائیں اس پہ. تو وہ کوشش کرے گا کہ انڈسٹری بھی گروتھ ہو، اس کا کاروبار بھی گروتھ ہو. وہ ایک معمولی کھوکھے والا بھی ٹیکس دے سکتا ہے. آج آپ ایک کھوکھے والے سے بھی ٹیکس لیں گے تو وہ ایک اچھے طریقے سے دے گا. جب یہ لوپ ہول اور یہ پالیسیز آپ نے بنائی ہیں کہ جس میں یہ بڑوں کے جو نا اللہ تللے اس میں سے پورے ہوتے ہیں، یہ بڑا نظام ہماری اس گورنمنٹ موجودہ نے دیا تھا کہ ہم جو نا وہ رشوت بند کریں گے اور جو چوری کا پیسہ ہے وہ بند کریں گے، مگر اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ جو نا وہ
آپ کی بات جہاں تک میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ہمارے نظام میں خرابی ہے، اور جب تک ہم اس نظام کو ٹھیک نہیں کرتے تب تک جو ہے نہ ہم اس ملک کو نازک دور سے نکال سکتے ہیں، نہ ہم اس ووٹ کو عزت دلا سکتے ہیں، نہ ہم IMF اور ورلڈ بینک اور دوسرے جو عالمی ادارے ہیں ان کے چنگل سے چھڑا سکتے ہیں، میں یہ سمجھاؤں۔ تو ناظرین، یہ پہلا سیگمنٹ تھا، پہلے سیگمنٹ میں اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اب ہم دوسرے سیگمنٹ میں جو ہے وہ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور برہان صاحب بھی اور چشتی صاحب بھی کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں تشنگری ہے۔ تو ابھی لیتے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم ملتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، معاشی حوالے تھے اور پاکستان کے نازک حالات سے۔ تو چونکہ ابھی کچھ چیزیں رہ گئی تھی اس لیے ہم اس میں اسی کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو میں برہان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آپ اس میں ایڈ کریں تاکہ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فائنینشیل فگرز جو کرنٹ گورنمنٹ کی رہی ہیں پچھلے 2 سال میں، اس میں انفلیشن اور ان امپلائمنٹ بہت زیادہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسپیشلی اگر آپ اپنی گروتھ کی طرف دیکھیں، حالانکہ ایک کرونا کی وجہ سے ایک کرائسس تھا، بٹ نیگیٹو میں ہماری ایک GDP رہی ہے اوور دا لاسٹ 2 ایئرس۔ تو اس کی وجہ سے اور پھر ان امپلائمنٹ اسپیشلی اس لیے ہے کیونکہ گروتھ آپ کی کم ہے، بیکاز آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ہے اس کے حساب سے اگر آپ کی GDP 5% کے قریب نہیں ہوتی ہے اینول، تو آپ کا جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بڑھے گی لازماً۔ سیکنڈلی انفلیشن آپ کی، مطلب ہم یہ سمجھیں کہ اگلے 2 سال یہ جو حکومت کا بقایا ہے تو اس میں تب تک ہمیں کوئی چانس نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے نا جب تک کہ ہم 5% غربت سے نکل نہیں سکتے اور روزگار میں اضافہ نہیں کر سکتے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک ہم 5% گروتھ پہ نہیں آ جاتے اینولی، تب تک ہم اس کو اپنی ان امپلائمنٹ کو کم نہیں کر سکتے۔ گروتھ نہیں کریں گے تو ہماری ان امپلائمنٹ نہیں ختم ہوگی۔ سیکنڈلی ہماری انفلیشن جو ہے وہ 10-11% پہ جا چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ عام آدمی پہ اس کا بہت زیادہ بوجھ ہے۔ آپ کی جو اشیاء خوردنوش کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ہوم گرون ہیں، جیسے کہ آپ کی گندم ہے، آپ کی چینی ہے، آپ کے جو دالیں ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو بیسک نیسیسٹی کی چیزیں وہ بھی ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں۔ تو وہ اس انفلیشن کی وجہ سے اس کا عام آدمی پہ بہت اثر پڑ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اس گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ پالیٹکس ایک طرف ہے، لیکن جو عام آدمی کی زندگی ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو۔ جی شاہ جی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے جو ہم فصل ہم پیدا کرتے ہیں، گندم اور کپاس اور یہ ساری چیزیں، وہ بھی جو ہے نا ہمیں مہنگے داموں مل رہی ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جب اپنی چیزیں پیدا کر رہے ہیں تو کم از کم ان کو تو سستا ملنا چاہیے تھا، اس کا اس کے ساتھ ڈالر کے ساتھ اوپر جا رہا ہے، ڈالر نیچے آ رہا ہے، ہمارے معاشی صورتحال خراب ہے، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں جی، ڈالر تو ہر چیز کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے۔ اب آپ کے ہاں ادھر گندم پیدا ہوتی ہے، یہ ساری افغانستان سمگلنگ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سسٹم کا معاملہ ہوا نا، یہ تو سسٹم نہ کا ہوا نا معاملہ کہ ہمارا کسان گندم پیدا کر رہا ہے اور شکر اگر ہمارا الحمدللہ سسٹم اس کو اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے اور پھر واپس لا رہا ہے، یہ کہ سر ایسے ہی ہے، بیوروکریسی دونوں طرف سے، اور جو یہاں کا مطلب پھر وہی بات سرمایہ نظام پہ آ جاتی ہے۔ دار لوگ ہیں، دونوں طرف سے یہ ایک اپنا ان کی ملی بھگت ہے۔ پہلے یہاں سے بیچ کے کوئی چیز پیسے کما لیے۔ نہیں، افغانستان کے جو بارڈرز ہیں وہ تو مطلب میری انفارمیشن کے مطابق ہمارے سول اداروں کا وہاں پہ جو ہے نا وہ تو پر نہیں مار سکتے، اب ان کا اتنا عمل دخل بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سول ادارے آپ کہہ لیں یا جو بھی ہیں، اس سسٹم میں رانا صاحب ہر بندہ برابر کا حصے دار ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا کویسچن ہے، اس کا مجھے آپ جواب دیں، بلکہ آپ یہ دونوں ماہرین بیٹھے ہیں ان کی بھی رائے لیں۔ چائنا سے کوئی چیز ہارڈ ویئر کی آتی ہے، کپڑا آتا ہے، کوئی بھی چیز آتی ہے،
تو وہاں سے اگر وہ اسمگلنگ ہو کے لاہور پہنچتی ہے تو راستے میں ایک ایک ضلع میں 10 چوکی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے لے کے ایک چیز لاہور پہنچ جاتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اپنا پنجابی چ کہندے نے کتی چوراں نال رلی، جنی دیر تک یہ نہیں اپنا سسٹم یہ سارے اندر چو جان بوجھ کر یہ لوگ سمگلنگ کر بھی رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے میں ہیں جو کہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو خود بتاتا ہوں، میں سر خود بتاتا ہوں. ایک چیز ہے، فرض کریں کہ برانس روڈ پہ یا لکشمی چوک پہ آ جاتی ہے کوئی چیز اسمگلنگ شدہ، وہاں تو FBR والے آ کے چھاپا مار کے وہ پکڑ لیتے ہیں. جب وہ سست بارڈر سے نکلتی ہے وہاں کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ تاجروں کو تنگ کرنے کا ایک بہترین منصوبہ ہے. آپ آئیں کس دن یہ اپنا AC سے نکل کے تاجروں کی لیں رائے. جو بندے پرفیکٹ ٹیکس دے رہے تھے پچھلے 2.5 سال میں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مثلا جن کی ہر چیز جو ہے بالکل ڈاکومنٹیشن ٹھیک ہے، پورا ٹیکس دے کے وہ چیزیں منگوا رہے ہیں. ان کو بھی FBR والوں نے بلیک میل کیا ہے اور ان کو جرمانے کیے ہیں. اور دوسری طرف اسمگلنگ کا مجھے تھوڑا سا میں اس سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ کیا یہ کہیں کونوں خدروں میں سے نکل کے اسمگلنگ جو ہے نا وہ ہمارے مطلب شہروں تک اور بڑے بڑے بازاروں تک پہنچ جاتی ہے؟ اس کا راستہ کون سا ہے؟ ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں، ریلوے کے ذریعے جاتی ہے، کس طرح جاتی ہے؟ یہی کویسچن تو میں نے آپ سے کیا ہے کہ سست بارڈر سے ایک چیز نکلتی ہے، وہ کچھ سرنگ کے ذریعے تو نہیں ادھر پہنچ گئی نہ، اتنا اللہ کا شکر ہے. مثلا روڈوں سے آتی ہے نا، وہاں پکڑے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہائی ویز موٹر وے کے ذریعے جو ہے نا وہ جو ہے وہ پہنچتی ہے؟ جی جی. تو وہ تو جو ہائی وے اور موٹر وے کے ذریعے پہنچتی ہیں اس طرح کی چیزیں، اس کے اوپر تو خاص لوگ جو ہے بٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کے خاص سر وہ آپ میں آپ کو رانا صاحب آپ مجھے معتمد خاص ہیں، وہ مراد صحیح صاحب ہیں. آپ ہاں بالکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میرا مثلا شروع سے ایک ہے کہ جتنا یہ اشرافیہ پاکستان کے یہ اوپر سے سب ملے ہوئے ہیں. اچھا. ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کھا رہا ہے، سیاسی بیان بازیوں کی حد تک. اب نواز شریف کہتا تھا کہ میں زرداری کو شہباز شریف گھسیٹوں گا، ان کے پاس اقتدار رہا، انہوں نے کیا کر لیا؟ زرداری نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یا جو آیا ہی اس لیے تھا کہ میں نے احتساب کرنا ہے، اس نے کیا کر لیا؟ یہ آپ لوگ وہ کر رہا ہے، سارے پوری اپوزیشن کو جیل میں بند کیا. سر کس کو بند کیا بتائیں؟ سارے بتائیں نا. پوری نون لیگ وہاں سے ہو کے واپس آ گئی ہے نا، تو وہ تو کلین چٹ لے کے آ گئی ہے نا. ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. عدالتوں نے اسمگلنگ، میری بات سنیں، اسمگلنگ تو نون لیگ کے دور میں بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اسمگلنگ مجھے بتائیں اسمگلنگ کی اب کیا پوزیشن ہے؟ یہ حکومت اسمگلنگ روکنے، اس طرح کے دھندے روکنے کے نام پہ آئی تھی، کیا اسی طرح جاری ہے؟ آگے سے بھی بڑھ کے ہے. مطلب اس حکومت کے دور میں اسمگلنگ پہلے سے بڑھ گئی ہے. چشتی صاحب ایک نیا کٹا کھول دیا ہے اپنا شاہ جی نے کہ جی اسمگلنگ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ حکومت جو اسمگلنگ روکنے کے نام پہ اور اس طرح کے جو چوری چکاری روکنے کے نام پہ اس ملک میں آئی، وہ اس کے دور میں اب یہ کہہ رہے ہیں شاہ جی کہ اسمگلنگ بڑھ گئی ہے. اور اسمگلنگ کس طرح بڑھی ہے؟ جی موٹر ویز، ہائی ویز کے ذریعے زیادہ تر اسمگلنگ ہو رہی ہے. اور آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل رانا صاحب، یہ بات میں اس کی مثال انہوں نے 2 مارکیٹ کو حوالہ دیا. یہ مصری شاہ ہے لاہور میں، بہت بڑی لوہے کی مارکیٹ ہے. جی. وہاں پہ ایرانی کوائلز آتے ہیں، جو کوائلز وہ 10 ٹن کا، 12 ٹن کا، 15 ٹن کا کوائلز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سٹیل کوائل یہاں اسمگل ہو کے آتے ہیں. آپ یہاں سے خرید کے جب کتنے ٹن کا؟ 10 ٹن سے 12 ٹن. 10-12 ٹن کا ایک کوائل ہوتا ہے. وہ کسی گدھے پہ بھی نہیں آ سکتا. وہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کا مطلب یہ کنٹینر کے کنٹینر آ رہے ہیں؟ کوئی ایک آدھ وہ یہ نہیں جیسے کہ ہم نے کوئی پرس میں، کوئی جیب میں، پاکٹ میں کوئی چیز رکھ کے لے، اس طرح کا کام نہیں ہے. یہ بڑے لیول کا کام ہے. بڑے لیول کا کام ہے اور کنٹینرز میں آتا ہے اور مارکیٹ میں پہنچ جاتا ہے. جب آپ پرچیز کریں گے، باہر نکلیں گے، FBR والے آپ کو پکڑ لیں گے، لائیں جی اس کا. مطلب وہاں سے وہ آنے دیں گے، اس مقام کیسے پہنچتا ہے؟ ڈبل دیہڑی ہے. ہاں مطلب وہاں سے لانے کا الگ، یہاں سے بکنے کا الگ.
جی برہان صاحب، آپ بتائیں کہ جب یہ سسٹم اس طرح کا ہو جی تو اس سسٹم کو روکنے کے لیے بھی کوئی ایسا طریقہ کار ہے، کوئی تدبیر ہے کہ جس سے اس چوری چکاری کو روکا جا سکے، اس کو روک کے؟ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم کبھی کسی دور میں سنتے تھے کہ چوراں دے کپڑے دے ڈانگاں دے گاز. اب نہ چوروں کے کپڑے تو ہیں لیکن ڈانگوں کے گاز نہیں ہیں. اب وہ چوروں کے کپڑے جو ہیں وہ بھی اسی ریٹ پہ ملتے ہیں جو ستارہ ٹیکسٹائلز کا ریٹ ہوگا، جو کوہ نور ٹیکسٹائل کا ریٹ ہوگا. چوروں کے کپڑے بھی جو ہے نا اسی ریٹ پہ مل رہے ہیں. جیسے عوام تک اس کا اور نہیں اپنا جو نہیں آپ دے سکتے ریلیف، تو وہ چوروں والا کپڑا ہے اس کو سستا ان تک پہنچائیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات ساری یہی ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ آئی ہے اور عمران خان صاحب اس بات کا اکثر ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے 20 سال محنت کی، 22 سال محنت کی اپنا پولیٹیکل کیریئر بنانے کے لیے اور ایک صاف شفاف گورنمنٹ لانے کے لیے جس میں ایسے منسٹرز یا ایسے لوگ آئیں جو پبلک کی نمائندگی کر سکیں. بٹ آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ اوور آل اس وقت پاکستان میں پبلک جو ہے اس کی صورتحال ان اٹ سیلف کیا ہے. جو پبلک ہے کیا وہ خود صاف ہے؟ کیا پبلک کے اندر کیا رشوت صرف منسٹرز کرتے ہیں یا کوئی آفس ہولڈرز کرتے ہیں؟ کیا عوام جو ہے وہ خود اس چیز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے؟ کیا عوام خود لائن میں لگنے کی بجائے، اپنی ٹرن کا ویٹ کرنے کی بجائے کچھ پیسے دے کے سرکاری ملازم کو اپنا کام پہلے نہیں کروانا چاہتے؟ تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ اوور آل ایز اے سسٹم ہمارے اندر بہت بڑی خرابی آ گئی ہے کہ ہم نہ صرف آفیشیل لیول پہ، گورنمنٹ پولیٹیکل لیول پہ، بلکہ پبلک لیول پہ بھی ہمارے اندر ایک چیز آ گئی ہے جو کہ کرپشن ہے، جو کہ لا لیسنس ہے. اور جب تک یہ لا لیسنس اور کرپشن ہمارے اندر سے ٹھیک نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کی جگہ نواز شریف ہوں، زرداری ہوں یا کوئی اور لیڈر ہو، اس لیڈر کو جب تک مٹیریل صحیح نہیں ملے گا وہ اس کو ریفائن کیسے کرے گا؟ تو یہ چیز ہمیں خود بھی سوچنی چاہیے. دیکھیے چائنا نے گروتھ کی ہے، چائنا کی گروتھ میں وہاں کی پبلک نے بہت بڑی سپورٹ دی ہے. اگر چائنا کی جو عوام تھی آج سے 50-60 ایئرس پہلے ان کو ایک مطلب نشئی بنگی قوم کے طور پہ جانا جاتا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو پہلے اپنی ایز اے قوم اپنے آپ کو آج یہ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو ایز اے عوام اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اور اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر لے آئیے، کوئی بھی اپنا ادارہ لے آئیے، وہ ٹھیک نہیں کر سکے گا جب تک کہ عوام اس سے کوآپریٹ نہیں کرے گی، لا کے مطابق نہیں چلے گی. یہ ہمارے لیے بھی اور اس سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے. شاہ جی، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ وزیر اعظم کوئی بھی ہو، عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا پیپلز پارٹی کو کوئی وزیر اعظم ہو، ہم بحیثیت قوم جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہیں. ہم سسٹم کو سیدھا نہیں کر پا رہے. ہم جو ہے چوری چکاری نہیں روک پا رہے، ٹیکس کی چوری ہم نہیں روک پا رہے. لیکن اگر ہم ان ماضی کے ادوار کو اس دور کے ساتھ اگر ہم اس کا کمپیئر کرتے ہیں یا اس کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں چوری چکاری کے باوجود، سسٹم میں خرابی کے باوجود پچھلے ادوار میں اس دور کی نسبت زیادہ بہتر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو بہتر جو ہے نا گروتھ لے رہے تھے، زیادہ ترقی ہو رہی تھی اور زیادہ ترقی کے مواقع پیدا ہو رہے تھے. مختصر بس آپ نے 1 منٹ میں آپ نے اس کو وہ کر دینا، جو کہ پروڈیوسر صاحب جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ مجھے وہ تنگ بھی کر رہے ہیں اور وہ اشارے بھی کر رہے ہیں کہ بھائی بس کریں. گزارش یہ ہے، وہ ایک پھر پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ جوانی دیاں پیڑاں جڑیاں نے نا بڑھاپے 'چ نکلدیاں نے. جو یہ پچھلے ادوار میں ہوا ہے پاکستان میں، وہاں کوئی قائد اعظم ثانی کی حکومت نہیں تھی. یہ بھائی نے جو بات کی ہے کہ بالکل عوام اس میں برابر کے قصوروار ہیں، میں مانتا ہوں. لیکن آپ نے چائنا کی مثال دی ہے نا، تو ہم لوگ جو تھے، آپ اس بات سے ایگری کریں یا نہ کریں، ایک پاکستان کا بڑا طبقہ موضع تنگ کے روپ میں اور امام خمینی کے روپ میں عمران خان کی سپورٹ کر رہا تھا.
جی جی کہ یہ بندہ آئے گا، احتساب کرے گا، گردنیں اڑائے گا، پاکستان میں خوشحالی لائے گا، باہر کا پیسہ لوٹا ہوا واپس لے کے آئے گا۔ اب تو غریب عوام کرے کیا؟ وہ تو 2 دنی 4 کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، اس کی روٹی نہیں پوری ہوتی، ٹھیک ہے۔ عوام نے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ 123 دن کا دھرنا، یہ تو جا کے اے سی میں سو جاتا تھا نا، تو کہاں وہاں دھوپ میں، گرمی میں، مچھر وہاں لڑ رہا ہوتا تھا، کون بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے؟ پاکستانی عوام ہی بیٹھی ہوئی تھی نا، وہ باہر سے تو نہیں لوگ آئے تھے۔ وہ لوگ تھے کہ جو مثلا چاہتے تھے کہ پاکستان سے گند صاف ہو، اور آج بھی اگر کوئی بھی آج اگر یہ عمران خان صاحب احتساب کرتے، چاہے اس سے ڈبل مہنگائی ہو جاتی، یہ عوام کے ہیرو تھے۔ چشتی صاحب ابھی شاہ صاحب نے یہ بات کی کہ جی وہ موزے تنگ سمجھ رہے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب سے یہ آئے ہیں وہ لوگوں نے جو موزے پہنے تھے وہ بھی تنگ ہو گئے۔ تو اب یہ جو موزے تنگ آئے ہیں ہمارے وزیر اعظم، ان کا اب پالیسی کیا ہے، اور اب یہ کچھ ڈیلیور کر پائیں گے؟ مختصراً رانا صاحب میں ایک آپ کو فارمولہ بھی اینڈ میں بتاؤں گا، آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ذرا ہوں بس مختصراً۔ آپ کو جی فارمولہ میں دے دوں گا کہ یہ نظام درست کیسے ہونا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پہ کوئی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں کہ اس میں صحابہ کی مثال نہیں دوں گا، ماضی قریب کی بات دوں، اور جہاں سے وزیر اعظم ہمارے ہیں وہاں کی مثال دوں گا کہ بندہ باصول ہو تو اصول جو ہے نا نیچے تک ڈلیور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ باصول بندہ، اس کو امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ نہیں کہنا پڑتا نواز شریف یا شہباز شریف کی طرح کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ باصول ہوگا بندہ، مثال میں نے آپ کو دے دیا، نوابزادہ جو تھے کالا باغ، نواب آف کالا باغ جو تھے، ان کے اپنے بیٹے کی جب انہوں نے چابی پکڑی اپنی کار کی تو انہوں نے ان کو روک لیا کہ یہ تمہارے باپ کی ملکیت نہیں ہے، اس کو ادھر ہی رکھو۔ تو وہ صرف سرکاری کام گاڑی کے لیے، سرکاری گاڑی یہ اصول تھے جو نیچے گراس روٹ لیول تک جو ہے نا وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، از خود ہوتے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم اتفاق سے، چونکہ معاشی حوالے سے کام اتنا پھیل گیا تھا کہ اس کو سمیٹنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں تھا، اور ویسے بھی ہم نے ابھی بھی کچھ اس میں سے کچھ نہیں نکالا، صرف جو ہے نا وہ بہت مختصر ہم نے بات کی ہے۔ تو اب اگلے سیگمنٹ میں ہم صحافت کی آزادی اور حامد میر کا جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ فی الحال وقفہ کے لیے اجازت دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم واپس آ گئے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں جیسے میں نے کہا کہ میڈیا کی آزادی اور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں پاکستان ان دنوں شدید پریشر میں ہے۔ میڈیا کے لوگ اٹھائے بھی جا رہے ہیں، ان کو زد و کوب بھی کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں اسد طور کو گھر میں گھس کر مارا، یہ آپ اصطلاح آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ایک ڈی جی آئی ایس پی آر گزرے ہیں، ان کا یہ تھا کہ ہم آپ کو گھر میں گھس کر ماریں گے، اور پھر جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیا کہ وہ انڈیا کے 2 طیارے ہمارے گھر میں گھسنے کی کوشش میں وہ مارے گئے تھے۔ تو اب لیکن ہم اس کو اس کے ساتھ تعلق نہیں بنتا کہ گھر میں گھس کے مارنے والا، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے جو ایک جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے اسد طور، ان کو ان کے گھر میں کسی نے گھس کے مارا، وہ نامعلوم افراد تھے، ابھی تک تو نامعلوم ہے، جب سامنے آئے گا تو شاید معلوم بھی ہو جائے وہ کون ہے۔ تو اس کے خلاف جو ہے اس کی جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس میں حامد میر صاحب بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک تقریر کی، اور اس تقریر کے صلے میں یا اس تقریر کے خلاف یا آپ اسے کوئی بھی نام دے لیں، اس کا ریئیکشن میں ان کو جیو سے آف ایئر کر دیا گیا۔ تو میڈیا جو ہے وہ 72 سال سے اسی طرح ہی ہے، اس کو ہر دور میں کوشش کی گئی ہے جکڑنے کی، لیکن میڈیا میں کچھ لوگ ہیں جو قربانی دے کے جو ہے نا وہ اس کو زندہ رکھنے کی کوشش میں ہیں۔ مجھے چشتی صاحب یہ بتائیں، آپ سے شروع کرتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، چونکہ آپ یونین میں بہت ایکٹیو ہیں، پی یو جے کے لیڈرز میں شمار ہوتے ہیں، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے
بحیثیت جرنلسٹ کیا یا بحیثیت ایک کمیونٹی لیڈر ہم نے کچھ کیا یا صرف ہم نے بھی نشستن برخاستن اور گفتگن سے آگے نہیں بڑھے؟ بالکل رانا صاحب، اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے، بس یہ نعرے بازی ہے، سیاسی سلوگنز ہیں جو ہم بھی لگا رہے ہیں، ہم مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں۔ ہماری اپنی آزادی، ہم نے آج تک اپنے حقوق کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا، آج تک ہم اپنے اداروں سے اپنا حق نہیں لے سکے۔ یہ جائے کہ ہم بات کریں کہ ہم اداروں سے یا اپنے حکومتی سطح سے ہم نے کوئی ایسا تیر مار لیں اور ان سے کوئی حقوق لے لیں، جب تک ہم اپنے حقوق کے لیے خود کو تیار نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے خود اعتمادی جو ہے اس کو باہر نہیں لائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر یہ اعتماد ہی نہیں ہے، کوئی ایک بندہ کسی ادارے سے نکال دیا جاتا ہے تو 20 جو ہے نا وہ دبک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار کل کو ہماری باری بھی نہ آ جائے۔ تو یہ اس طرح تو میڈیا کی آزادی نہیں ہو سکتی، یہ ہم کو سب کو سوچ کر بحیثیت جرنلسٹ ہم وہ کبوتر ہیں جو ہر بلی کے حملے کے سے پہلے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بالکل کہ شاید ہمیں جو ہے نا یہ ہمیں نہیں کھائے گی، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 2-4 جو اس کے پنجے میں آتے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتی ہے، اور پھر اگلے حملے کے لیے ہم پھر تیار ہوتے ہیں، اور پھر اس میں انتظار میں ہوتے ہیں کہ بلی آ رہی ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے بچ جائیں گے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بحیثیت کمیونٹی اور بحیثیت کمیونٹی لیڈرز ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ شاہ صاحب، ابھی یہ جو حامد میر صاحب والا جو سین ہوا ہے، اور اس میں یہ دیکھیں مالکان کے حوالے سے جس مالک کو ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ میر شکیل الرحمان صاحب کے اوپر تو بہت بڑے الزامات بھی لگتے رہے ہیں کہ غدار ہیں اور یہ ہیں وہ، لیکن ان کے حوالے سے یہ بھی ایک اچھی تھی کہنا چاہیے کہ ان کی پرسیپشن کہ وہ ریزسٹنس دکھاتے ہیں، اداروں کے سامنے کھڑے ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس سین میں تو وہ اداروں کے سامنے کہ انہوں نے کیا کھڑا ہونا تھا، انہوں نے جیسے ہی انہوں نے تقریر کی، حالانکہ انہوں نے یہ چینل پہ نہیں بات کی، اپنے کیپٹل ٹاک پروگرام میں بات نہیں کی، انہوں نے باہر ایک پرائیویٹ اجلاس ہے یا جلسہ یا میٹنگ کہہ لیں یا اس کو جلوس کہہ لیں، اس سے خطاب میں انہوں نے یہ کہا اور ان کو آفر کر دیا گیا۔ تو کیا مالکان بھی اسی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں؟ رانا صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ مجھ سے بہت سینئر صحافی ہیں، بدر صاحب بھی، آپ بھی ماشاءاللہ آپ لیڈران میں سے ہیں، جتنے بھی لوگ حامد میر ٹائپ رکھے ہوتے ہیں، جب تک جتنی دیر تک تو یہ مالکان کے مفاد میں ہوتے ہیں تو یہ انہیں قابل قبول ہوتے ہیں، جب وہ ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے یا اس کے کچھ گڑبڑ کرتے ہیں تو وہ تو گھر ہی جاتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے مزید مظلوم شو کرنے کے لیے نکالا گیا ہو، ٹھیک ہے، حامد میر صاحب کو۔ اب اثر دور کے لیے تو وہ کھڑے ہو گئے ادھر، آپ نے کتنے یہاں اپنا کتنی دفعہ ہڑتالیں کی ہیں، احتجاج کیا ہے، کون سا ظلم ہے جو آپ کے ساتھ بدر چشتی صاحب کے ساتھ یا ہماری جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ نہیں ہوا؟ اس میں ہمیں حامد میر صاحب کہیں نظر نہیں آتے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں میری بات سن لیں آپ، مثلا میں اب آپ کو ایک بات چھوٹی سی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حامد میر صاحب ایک مخصوص ان کا ہے پن پوائنٹ پہ کہ یہ انہوں نے افواج پاکستان کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے، وہی مثلا چیزیں یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، کبھی یہ مسنگ پرسن کے حوالے سے اپنا احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ اپنا ظلم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا وہ قرآن و حدیث کے نزدیک انسانیت سے بھی گرا ہوا شخص ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ایک مخصوص چیز جو ہوتی ہے نا کہ ایک ہی ادارے کو آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک حامد میر صاحب نے، اب جتنی یہ ہم ادھر ڈسکس کر رہے ہیں، پاکستان کو قرضوں کے بوجھ سے اتارنے کے لیے کتنے پروگرام کیے ہیں، انڈیا نے ہمارا پانی بند کیا ہوا ہے، اس پہ حامد میر صاحب نے کتنے پروگرام کیے ہیں؟ سر میں انڈیا اور کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ پروگرام ہی میر صاحب نے کیے ہیں۔ سر میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ پانی بند ہوا ہو تو اس پہ اپنا کیا۔ اچھا،
اگلی بات یہ آ جائیں کہ CIA کس ملک میں بندے نہیں اٹھاتی، ٹھیک ہے، کہاں کہاں وہ بدماشی نہیں کرتی، کون سا نیوز چینل ہے جس پہ آج تک CIA کے خلاف کوئی ہوا ہو؟ میں کل کی بات ہی اپنا کرتا ہوں، یہ اپنا اسرائیل میں ان لوگوں نے کیا ظلم نہیں کیا مسجد اقصیٰ میں، کیا کسی نیوز چینل نے فلسطین کے حق میں کوئی پروگرام کیا؟ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی وہ بولے ہیں، نہیں وہ اس کا میر صاحب اس پہ بولے، میر صاحب کا حق ہے اس پہ بولنا، کوئی اس نے اپنا وہ نہیں کی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ادارے کی پالیسی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ہوتے اپنا پروف، تو یہ DGISPR کے ہر میٹنگ میں جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پہلے وہاں بات کرتے پھر پبلک میں آ کے بات کرتے۔ میں آپ کو ہمارا ماتھے کا جھومر ہے احمد میر، جو اس پہ الزامات لگ رہے ہیں اس کا بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے، جو یہ دوسری طرف لگاتا ہے اس کا بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ رانا صاحب یہ بات کلیئر کر دینی چاہیے کہ گند اچھالنے سے کبھی قومیں ترقی نہیں کرتی، ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کے مسئلے مسائل حل کریں۔ برہان الدین صاحب، شاہ صاحب نے کہا کہ حامد میر صاحب جو ہے نا وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ان کی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، حالانکہ پورا جو ہے نا وہ انہوں نے بلڈنگ کھڑی کی وہ حامد میر کے خلاف اور اداروں کے حق میں کھڑی کی، وہ الگ بات ہے، لیکن چونکہ انہوں نے کہا تو ہم ان کی بات مانتے ہیں، ان کی بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے یہ جو معاملہ ہوا ہے، اس میں ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اوپر ہمیشہ سے جو ہے وہ الزام لگایا تھا، اور آپ کا ایک جو ہے نا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ آپ ایک فوجی فیملی سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کیا انفارمیشن ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہوتی ہے یا ہم صرف الزام ہی لگاتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک حامد میر صاحب کی بات ہے، شاہ صاحب اور چشید صاحب مجھ سے بہت سینئر ہیں اس معاملے میں، اور ان کا ایکسپیرینس تجربہ اس معاملے میں بہت ہے۔ میں صرف ایز اے شہری ایک بات کروں گا کہ وہ بات یہ ہے کہ یہ حامد میر صاحب کی بات نہیں ہے۔ آپ حامد میر صاحب کی جگہ کسی اور، اسد طور جو ہے وہ حامد میر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی بھی صحافی ہو وہ اس لیول کا صحافی نہیں ہے جو حامد میر صاحب کا کیلیبر ہے، جو عوام میں ان کی مقبولیت۔ بات صرف اتنی ہے کہ جب ادارے اپنا کام انگلی کو خون لگا کے شہید شہداء میں سے ایک میں بھی شامل ہوں، آپ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، بات صرف یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ کام اگر ادارہ اپنا کام پراپر کرتا تو یہ بات شاید یہاں تک نہ آتی۔ جب اس صحافی کے ساتھ، اسد طور صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا اور اس کو پراپر ایک ادارہ ڈیل کرتا، ان کو سنتا، ان کی بات کو آگے لے کے چلتا، اور جو بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، الزام لگایا اس کی انہوں نے تحقیقات کرتا، بجائے صبر کرنے کے کہ وہ یہ صحافی باہر آتے، جی یہ باہر آتے اور آ کے یہ ساری تقریریں کرتے تو شاید بات یہاں تک نہ آتی۔ سیکنڈلی میں یہ بھی کہوں گا کہ جو بات حامد میر صاحب نے کی ہے وہ بھی ایکسٹریم پہ بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اور اسلامی قانون کے مطابق آپ ایک اسلامی گورنمنٹ جب حکومت ہے اس کے خلاف آپ ایسی باتیں نہ کریں جو دشمن کو فائدہ دیں۔ تو ہمیں دونوں طرف دیکھنا چاہیے، لیکن زیادہ رسپانسبلٹی اداروں کی ہے۔ جب ایک ادارہ اس ملک میں موجود ہے، پولیس کا، رینجرز کا، جو قانون نافذ کرتا ہے، تو جب ایسا ایک کرائم رپورٹ ہوا تھا ان کو فوراً چاہیے تھا کہ وہ اس بندے کو اپنی سروسز دیتے تاکہ وہ بات یہاں تک نہ آتی۔ یہ باتیں تبھی یہاں تک آتی ہیں جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ چشتی صاحب، برہان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک الزام لگا اسد طور کے حوالے سے کہ یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگوایا اور یوں تھا وہ تھا جو بھی انہوں نے کہا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو جاتی، یا انویسٹیگیشن سے بھی پہلے، چونکہ جس طرف انگلی اٹھائی گئی تھی وہ انگلی اٹھنے سے پہلے اسے وہ لائن لے لیتے اسے، چونکہ ان کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں تھا، چہرے بالکل واضح تھے، واضح چہروں میں سے بندے پہچاننا کون سا مشکل تھا، وہ ان کو اٹھا کے ان کہتے تھے بھائی یہ ہیں اور ان کا جو ہے نا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں وہ یہ بات، ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ بات وہیں پہ ختم ہو سکتی تھی،
مختصراً جو ہے نا اس کے حوالے سے مجھے بتائیں، اور پھر چونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو صرف 1 منٹ میں۔ بالکل برہان الدین صاحب نے بالکل بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس کی قسم کا جو بیان ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے، میرا دیہاتی کلچر سے جو ہے نا وہ میرا تعلق ہے، تو ہم نے بچپن میں جب مشقیں نکلا کرتی تھی فوج کی تو ہم ان کو فوجی جی سلام سلوٹ کیا کرتے تھے، میلوں ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ تو میں نے یہ دیکھا 92 میں میں نے فرسٹ ٹائم یہ کہا کہ آج سے جو ہے نا وہ ہمارے یہ جو قومی سلامتی کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے خلاف جو ہے نا وہ تھوڑی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، یہ ان کی جو ہے نا وہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ رویہ اب یہ چونکہ انہوں نے بھی بات کی برہان الدین صاحب نے کہ یہ ادارہ ہے، ادارے کی رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ زیادہ بنتی ہے، ان کو یہ سوچنا ہوگا جی ایسے کہ ہمارے جو بھی ہے جہاں سے بھی ہے جو بات کی آئی ہے وہ کیوں کر آئی ہے، یہ رویہ کیوں کر جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ عوام جو ہے نا وہ باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ اپنی جگہ پہ جو نا وہ ان کی بات اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے تھی احمد میر صاحب کو، چونکہ یہ ایک منظم ادارہ ہے، تو منظم ادارہ اس طرح کی اچھی حرکت میرے خیال میں نہیں کرتا۔ جی ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے میڈیا کی آزادی اور حامد میر کے اور اسد طور کے معاملے پہ، اور اس میں شاہ صاحب نے ایک بات کی کہ اس میں دونوں طرف سے ایکسٹریم پوزیشن لی گئی، اور برہان صاحب نے یہ کہا کہ ادارہ چونکہ بڑا ہوتا ہے اور بڑے کو جو ہے نا وہ بڑا بننا چاہیے، اور جس صاحب نے ان کی بات کو اس کو سیکنڈ کیا، میرا بھی ان کے ساتھ اسی بات پہ اتفاق ہے کہ ادارہ جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے، ریاست ماں ہوتی ہے، اور ماں جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام اتنا ہی، آج کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی مہربانی، آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ اگلی بار نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ۔